سوائے فرمایا بغض و کینہ رکھنے والا نہیں بخشش والا ہوگا. دیکھنے میں چھوٹی چیز لگتی ہے نا، اور اللہ کہہ رہا ہے میں بخشوں گا ہی نہیں. تو اس رات سے پہلے پہلے ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، بلکہ ابھی کرنا ہے. مجھ سمیت میری تقریر دیکھے، میں تقریر کرتا ہوں تو ایسے ہو جاتا ہے، میں نعت پڑھتا ہوں تو پھر کوئی میرے بات پڑھنے کے قابل ہی نہیں رہتا. میری سر اور لائی آواز ہی بڑی ہے، میری تقریر ایسی ہے. سمجھ آ رہی نا میری بات؟ میرا علم ایسا ہے. استغفر اللہ العظیم. یا کسی اور معاملات میں اس طرح دنیاوی معاملات میں دیکھتے چلے جائیں، اس سے بچنا ہے. پھر فرمایا شراب پینے والا. 5 تاریخ کو 4 کی رات کو توبہ کریں گے اور پھر 6-7 کو کچھ کر لیں گے. بس چلے آگے چلتے ہیں. والدین کی نافرمانی کرنے والا، اس کو بھی ہم عام سمجھتے ہیں. شراب ہمارے ہاں بڑی عام ہو رہی ہے، میں بتا رہا ہوں. اور اس میں جو ہم میڈیا کے ذریعے قریب ہوئے ہیں نا، ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، تو ہم ان کے کلچر کو دیکھتے ہیں. لوگوں کے ویسٹرن ورلڈ ہو جائے یا کوئی بھی ہو، تو ہم ہمیشہ، علامہ ابن خلدون کا ایک جملہ ہے کہ مغلوب قومیں غالب قوموں کے پیچھے ہوتی ہیں. تو ہم ان کے پیچھے پیچھے، ہماری نسلوں میں یہ چیز عید پر شبرات پہ جملہ بول دے تو ہمارے ہاں عام ہے شراب ہو رہی ہے. ایسا ہے کہ نہیں بولے؟ اب تو ایسے لوگ آگے جو کہتے ہیں کیا ہو گیا، بار کھول دے، جس نے پینی ہے پی لے، نہیں پینی تو نہ پیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں گیا وہ ہمارا اس اسلامی مملکت کا تشخص؟ آگے بڑھتے ہیں. والدین کی نافرمانی کرنے والا. ہمارے ہاں والدین کی نافرمانی عام ہے. پھر اس سے اگلی بات روایت میں آتا ہے چغلی کھانے والا، چغلی کرنے والا. چغلی بمانا اس لیے چغلی کہ دونوں میں لڑائی جھگڑا فساد، یا کسی کے بارے میں ایسے ہی فساد بپا کرنے کے لیے چغلی کرنا. جی یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں، اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے. افواہیں پھیلا دینا، نہ اس سے پوچھا، نہ تحقیق، نہ تبیین، نہ کبھی سنا، نہ کبھی بیٹھا. یہ بھی چغلی کے معنی میں ہے، غیبت اور چغلی کے معنی میں. اور ان سے قرآن پڑھا کر دیکھے کئی دفعہ تو انہیں قرآن پڑھنا نہیں آئے گا. چغلی کرنا ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا. چغلی، غیبت. یاد رکھیں چغلی ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، دونوں پر عذاب ہے. ایک پر عذاب اس لیے کہ چغلی کرتا تھا، اور دوسرے پر عذاب اس لیے ہے کہ وہ اپنی طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا اور بال کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. کوئی بڑے گناہ نہیں لگتے، اس وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز ٹہنی ان کے قبر پر لگائی اور کہا جب تک یہ ہری بھری رہیں گی، یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اور اس کا فائدہ قبر والوں کو ملتا رہے گا. اس وجہ سے ہمارے ہاں بزرگوں کی قبر پر جو درخت لگائے جاتے ہیں، ہمارے بزرگوں یا قبرستان میں درخت لگاتے ہیں. شاخ قبر میں دفن ہونے کے بعد جب قبر پر لگاتے ہیں، وہ شاخ نیا شاخ لگا دیتے ہیں. پھول بھی جب تک تر و تازہ رہتے ہیں رب کا ذکر کرتے ہیں. یہ سارا اس معنی میں آتا. اور اس میں ایک اور نقطہ ایسے ذہن میں آ گیا، جیسے حضور تب زیر زمین دیکھ سکتے تھے، آج بھی مدینے میں ہمیں ایسے ہی دیکھ لیتے ہیں. تب بھی دیکھ سکتے تھے اور اب بھی دیکھ سکتے ہیں. بس میں نے اس کا اشارہ، وقت نہیں، پھر ایک علیحدہ مضمون ہے حضور کی بارگاہ کی اختیار کی. تو یہ چغلی اور غیبت. اور اگلی بات، ہمارے ہاں اب یہ چیزیں ٹرینڈنگ کی طرف آ گئیں
اور وہ یہ ہے کہ آپ پازیٹیو چیز، جیسے ہمارا میسیج آ رہا ہے، بڑے بڑے اچھے لوگ پوری دنیا میں سنتے ہیں، مگر اس کے ایک ذہن بن گیا ہے، ہم چٹپٹی خبر سننے کے عادی بن گئے. مثلا کسی کا کیپشن ایسے الٹا آئے گا تو کہیں گے یار یہ ٹھیک ہے. میری بات آ رہی سمجھ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ مطلب ہمارا اس وقت فیس بک لائیو پر جا رہا ہے، یوٹیوب پر ہمارے ساتھی اس کو اپلوڈ کرتے ہیں ہمارے، اور وہ اپلوڈ کے حوالے سے ہمارے پاس 1000 2000 3000 تک ویورشپ آ جاتی ہے. اس کے مقابلے میں کوئی اور معاملہ ہوگا جو اس سے ہٹ کر بالکل الٹ ہوگا، جو خیر والا نہیں ہوگا، اس کے کومنٹس میں اور اس میں فرق آ جائے گا. بات آ رہی سمجھ؟ تو میں اس حوالے سے سمجھانا اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی میں سے ایک چیز دے رہا ہوں جو ٹولز بن گئے. لوگ باقاعدہ طور پر اس کو اب کاروبار سمجھ بیٹھے، اور وہ چیز کو میڈیا کو استعمال، سوشل میڈیا کو استعمال کرتے اس کے پلیٹ فارمز، اور وہ پھر آگے بڑھتے بڑھتے یہ کہا گیا کہ وہ بدکاری پر اصرار کرنے والا اسے کاروبار بنانے والا. میری بات پھر سنیں، بدکاری پر اصرار کرنے والا، کاروبار بنانے والا، اس کی بخشش نہیں ہوگی. ہمارے جو میڈیا کے اوپر جو چیزیں آپ دیکھتے چلے جائیں، ریلز کی، معاملات کی، بچے ہمیں دکھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کس طرف ہم جا رہے ہیں، اس کی ریاض، اب اس سے ذہن سازی ہوتی ہے اگلی نسلوں کی. اب وہ دین کی بات کب سمجھیں گے، اس کو کب ذوق نعت نصیب ہوگا، کب ذوق درس قرآن نصیب ہوگا، کب اس کی دل کی کیفیت آئے گی؟ وہ تبھی آئے گی جب وہ اس ماحول میں رہنے والا ہوگا. آگی نا بات سمجھ میری؟ تو اس میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں. اور ایک اور بات، سبحان اللہ، یہ 5ویں چیز نے دلاسا دیا ہے. 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات تاجدار کائنات 11 شعبان سے شروع ہوئے، 12 شعبان سے. اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب دعائیں مانگنا، مولا میری امت کا معاملہ میرے ساتھ کیا فرمائے گا مجھے یہ بتا. فرمایا حبیب 1/3 آپ کی امت بغیر کسی بات کے معاف. اگلے دن پھر حضور قیام اللیل میں کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے مولا یہ تعداد بڑھا دے. فرمایا 2/3 کر دی. اور جب 14 اور 15 کی رات آئی اور پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، اللہ کریم نے کہا حبیب ساری بات تیری شفاعت پہ ختم کرتا ہوں جو تو چاہے. اب اس سے بڑا کیا میں آپ کو بتاؤں کہ حضور کی اس رات کو کیوں نہ جاگیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے اتنی بڑی خبر ملے زندگی کے اندر. آپ مجھے کوئی ایسا پیپر دکھا دیں، کوئی پیپر دنیا میں ایگزام امتحان دکھا دے جس کا پیپر پہلے سے آؤٹ کر دیا گیا ہو. تاجدار کائنات نے قبر و حشر کا پیپر پہلے آؤٹ کر دیا ہے کہ اگر زندگی کم ہو جائے، بزرگ ہو گئے ہو مگر پلٹ آنے کا ارادہ ہے، رب کی رحمت نے پردہ پیپر آؤٹ کروا دیا. کہا سونے اب بتا تو، کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر بھی یہ ایسے ہی ہے جیسے کنویں کے پاس رہیں مگر پیاسے رہ جائیں، پانی نہ پی سکیں، اسے فیض نہ پا سکیں. علم والے کے پاس رہیں مگر علم نہ پا سکیں، اور ہوں مصطفیٰ کے امتی، اور آقا کی بارگاہ سے سب کچھ عنایتیں ہوں، عطائیں ہوں، کرم ہو، نظر ہو، توجہ ہو، اس کی اللہ کی بارگاہ کی رحمتوں کی خیر ہو، اور اس کے باوجود ہم حضور کی بارگاہ کی شفاعت کی خیر کو بھی نہ پا سکیں اور رب کو منانے کے لیے کوئی کوشش بھی نہ کریں. یا آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی میں احادیث سنا رہا ہوں. آسمان دنیا پر رب نزول فرماتا ہے اور ساری رات اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں. ہے کوئی؟ مولا علی المرتضیٰ اس کے راوی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہیں، حضرت معاذ بن جبل اس کے راوی ہیں، اور ایک اور شخص جس کی بخشش نہیں ہوتی، شرک والا. اور ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک سمجھتا ہو یا اس کی عبادت کرتا ہو. حتیٰ کہ عبادت ہم تاجدار کائنات کی بھی نہیں کرتے. عبادت صرف اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے مصطفیٰ کے صدقے ہے.
ان کے ساتھ غلامی اور معنی اور ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں معاذ بن جب اب اس پر بھی آج باتیں شروع ہوتی ہیں، جیسے شعبان لوگ مشکوک کرتے ہیں کہ کہاں ہے کیسے ہے، تو میں نے بتایا 10 صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ کتنے صحابہ؟ چھوڑے ہوتے ہیں 10 صحابہ نے ان حدیث کو روایت کیا۔ مضمون ہی ایک طرح کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت معاذ بن جبل۔ اب میں آگے آتا ہوں تو پھر میں کتابوں کے حوالے بھی دیتا چلا جاتا ہوں آپ کو، تاکہ وہ مکمل ہو جائے بات کہ وہ کون کون سے بیان شدہ صحابہ اکرام رضوان اجمعین ہیں جنہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب میں نے پہلے جتنے نام بتائے تھے کہ یہ بخشش نہیں ہوگی سوائے اس بات کے کہ وہ توبہ کر لے، خلوص نیت سے توبہ کر لے، بخشش ہو جائے گی کہ مولا اب نہیں ہوگا، خلوص کے ساتھ۔ اب صحابہ اکرام رضوان اجمعین میں جن صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے اس کا جو تذکرہ کیا ہے، میں اس پر بھی آپ کے سامنے حدیث لے آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ترمذی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے حدیث کو روایت کیا ہے۔ پھر امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور باب باندھا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ ایسے ہمارے لوگ چونکہ سادے ہوتے ہیں کئی دفعہ، تو آج کل وہ جی شب برات کا لفظ ہی قرآن و حدیث میں آیا ہی کہیں نہیں ہے۔ یہ کو مسئلے تھے بھئی، سادی بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام عربی بولتے تھے، تو شب کا لفظ ہے ہی فارسی کا، اور برات کا لفظ انہوں نے لیلۃ برات سے لے لیا ہے۔ اب اس کو عربی ڈھونڈے اس کی کہاں ہے، تو وہ ملتی ہے نا، باب ما جاء فی لیلۃ من نصف من شعبان، لیلۃ الشعبان کی 15ویں رات، آدھا جہاں پر اس کا ختم ہو رہا ہے، 15ویں رات، یہ ذکر موجود تو ہے۔ اور امام ابن ماجہ اس کو، یہ بخاری کے شاگرد بھی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے، تو وہ باب باندھ رہے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جب امام باب باندھتا ہے تو وہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے، تو تبھی تو وہ بات کرتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، چلیں یہ سمجھانے کے لیے۔ ہم احناف جو ہیں ایک دفعہ کے سوا رفع دین نہیں کرتے، مگر امام بخاری کا مشرب فقہ میں وہ کرتے ہیں۔ اب امام بخاری جب کرتے ہیں تو وہ باب باندھتے ہیں، تب ہم کہتے ہیں امام بخاری نے باب باندھا ہے، فلاں محدث نے باب باندھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ نصف شعبان المعظم کا باب باندھا ہے، نہیں ٹھیک ہے، بس گزارا ہے، ویسے بتانے کے لیے باندھا ہے، اگر اس چیز کی حقیقت ہی کوئی نہیں، تو امام ابن ماجہ روایت ہی کیوں لا رہے ہیں؟ پھر اس کو روایت کرنے والی سیدہ عائشہ ہو گئی، پھر مولا علی المرتضیٰ ہو گئے، مولا علی نے روایت کیا اس کو۔ اس سے آگے آ جائیں حضرت ابو موسیٰ اشعری، جن کا قرآن حضور کو بڑا پسند تھا، یعنی آپ ان کا لیول دیکھتے جائے صحابہ کا، اور بیان کرنے والے، یہ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث آئی ہے۔ اب ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ بخاری مسلم میں دکھائیں، بخاری مسلم میں دکھائیں، بخاری میں دکھائیں۔ اب لوگوں کو علم نہیں، سادے لوگ ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں مجھے تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحیح حدیثیں یاد تھیں۔ کتنی؟ 1 لاکھ، چلو 1 لاکھ کے قریب مجھے حدیثیں یاد، صحیح حدیثیں، مگر پوری بخاری میں تو 1 لاکھ نہیں ہے۔ اگر ریپیٹیشنز، مقررات کو نکال دیں تو پوری بخاری میں 2700 حدیثیں بنتی ہیں، اور اگر 2700 چلو مقررات ڈال دیں تو 6 سے 7 ہزار حدیثیں بنتی ہیں۔ سوال یہ 1 لاکھ میں سے 7 ہزار نکال دے تو بچی کتنی؟ 93,000۔ وہ 93,000 کہاں ہے؟ امام بخاری خود فرماتے ہیں میں نے بخاری کو لکھا ذرا مختصر کر کے ہے کہ کہیں طویل نہ ہو جائے۔ وہ خود بتا رہے ہیں کہ میں نے اس کو ذرا مختصر کیا ہے، اپنے انداز میں سیدھا چیزیں لی ہیں، سارا علم نہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک ایسی باتیں پوچھی جاتی، بخاری میں دکھائیں،
بھائی حدیث کا بخاری مسلم میں آنا نہیں ہوتا، بلکہ حدیث کا صحیح الاسناد ہونا بات ہوتی ہے. اب یہ علم اصول حدیث ہے باقاعدہ. بہرحال میں نے آپ کو بتایا صحیح ابن حبان انہوں نے روایت کیا. پھر آگے آ جائیں، امام طبرانی نے روایت کیا. اب اسی حدیث کو حضرت امام احمد بن حنبل نے حضرت معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے. اب معاذ بن جبل کوئی چھوٹے شخصیت ہے، وہ جنہیں حضور نے قاضی یمن کا بنا کے بھیجا، جن کے سینے پر خود ہاتھ مار کر خود سکھاتے. وہ امام احمد بن حنبل، یہ امام بخاری مسلم کے شیخ امام احمد بن حنبل وہ ہیں جن کے سامنے 2 مرتبہ امام بخاری نے اپنی بخاری شریف پیش کی، سنائی، قرات کی. انہوں نے کہا ایسے ایسے کر لے، تو اس کے مطابق تدوین کی. وہی امام احمد بن حنبل ہے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں. پھر امام ابن شیبہ لا رہے ہیں، امام اسحاق بن راہویہ لا رہے ہیں، امام بہقی لا رہے ہیں. علامہ ابن تیمیہ نے روایت کیا اس کو، امام جلال الدین سیوطی نے لائے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی لائے. پھر آگے آ جائیں، ان روایات کو لانے والوں میں ترغیب امام منذری لائے ہیں، امام سیوطی لائے، امام اسکلانی لائے. یہ میں حدیث طبرانی میں آئی، بہقی میں آئی، ابو نعیم میں آئی. پھر حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، امام حیثمی نے روایت کیا، حضرت ابو ثعلبہ راوی ہیں، طبرانی المعجم الکبیر میں روایت کیا. حتیٰ کہ ناصرۃ البانی وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے جو حضرت ابو ثعلبہ سے مروی ہے. اب میں علمی طور پر بھی بتاتا چلا جاؤں نا، ہمارے یہاں ورنہ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں سادے لوگ جب سنتے ہیں ضعیف ہے. بھائی ذوق کی خبر ہی جسے نہیں، نہ اس نے کبھی اصول حدیث پڑھا، نہ معاملات کا پتہ. حضرت عوف بن مالک سے جو روایت ہے وہ بھی امام حیثمی لائے. حتیٰ کہ صدیق اکبر سے روایت ہے. حضرت ابو موسیٰ، یہ میں نے ساری آپ کو سنائی. حضرت عثمان بن نبی عاص 10 راوی بنتے ہیں. کتنے؟ اب میں ذرا ترتیب سے نام دے دیتا ہوں، آپ کو بھولیں کچھ تو یاد رہیں گے نا، نہیں تو ویڈیو تو دیکھیں. پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، گنتے جائیں. حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ 3، حضرت ابو ثعلبہ 4، حضرت عوف بن مالک 5، حضرت صدیق اکبر 6، حضرت ابو موسیٰ اشعری 7، حضرت عائشہ صدیقہ 8، حضرت مولا علی المرتضیٰ 9، حضرت عثمان ابن ابی عاص. ابھی اور بھی کے پاس، اور سارے شب برات کا ذکر کر رہے ہیں، اور 1400 سال سے کتب حدیث میں آ رہا ہے، اور ہم آرام سے مشکوک کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. اس پر بھی فرقہ بازی ہو رہی ہے. اب رب کی توحید اور رب سے توبہ کرنے کے لیے بھی ہمیں اجازت لینی پڑے گی اور فتویٰ لینا پڑے گا کہ کر لیں کہ نہ کریں. مجھے تو ایسے لگ رہا ہے اس کا بھی فتویٰ لینا پڑے گا کہ رب سے معافی مانگیں کہ نہ مانگیں. کس طرف چل پڑے؟ آگے آ جائیں تو میں اب آپ کو مقربین اور اپنے اسلاف کا طریقہ بتاتا ہوں، وہ کس طرح سے یہ رات گزارتے تھے. حضرت مولا علی کو لیں پہلے. آپ فرماتے مجھے یہ بات پسند ہے، ان 4 راتوں میں آدمی خود کو تمام دنیاوی مصروفیات سے عبادت الہیہ کے لیے فارغ رکھے. وہ 4 راتیں یہ ہیں، حضرت مولا علی فرما رہے ہیں، اور اس کو بیان کرنے والے ابن جوزی ہیں. فرمایا پہلا یہ ہے عید الفطر کی رات، وہ جس دن ہم نے رات کو شاپنگ نہیں کرنی ہوتی، بازاروں میں نہیں پھرنا ہوتا، جب وہ رات کو جانا ہوتا ہے، اور پھر اس رات ہماری جوتی بھی نہیں مل رہی، جوتی لینے جانا ہوتا ہے آخری رات کو، وہ انارکلی میں رش کے اوپر، جب تک بندے سے بندہ نہ ٹکرائے. میں نے تو بندہ کہا ہے، لوگ کچھ اور کہتے ہیں، مجھے پتا ہے اس بات کا، صرف عرض کر رہا ہوں. اور رب اور مولا علی اور مرتضیٰ اور محدثین حدیث وہ کہتے ہیں یہ رات رب کے ہاں بڑی مقرب ہے. یہ لیلۃ الجائزہ ہے جسے چاند رات کہتے ہیں. رب اس دن بڑی عیدی بانٹتا ہے، رات کو مغفرت کی اور بخشش کی. پھر عید الاضحیٰ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، وہ تو ہے برکت والی. پھر شعبان کی 15ویں رات، اور پھر رجب کی پہلی رات کا ذکر کر رہے ہیں مولا علی اور مرتضیٰ. حضرت
امام حسن مجتبی، راکب دوش سوار مصطفیٰ، سبت رسول پروردہ آغوش مصطفیٰ، وہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا، حضرت طوس یمانی فرماتے ہیں کہ میں نے، یہ تابعی ہیں، کہ میں نے حضرت امام حسن مجتبی سے پوچھا کہ آپ 15 شعبان کی رات کیسے گزارتے ہیں؟ اب کہاں رہ گئی بات کہ یہ ضعیف ہے، اب اس میں تسلسل دیکھے، امام حسن حضور کے زمانے میں نہیں ہے کیا؟ اور وہ بیان فرماتے ہیں میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلا حصہ اپنے نانا جان پر درود شریف پڑھتا ہوں. اور ہم کیا کرتے ہیں اس درود شریف پر؟ ہم درود پاک کے ساتھ محفل نعت کر لیتے ہیں مل کر. امام حسن کہتے ہیں دوسری بات، دوسرا حصہ میں اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں اللہ سے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ اس سے مغفرت مانگتے ہوں. تیسرے حصے میں فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں، ہم اس کے لیے وہ کیا صلاۃ و تسبیح رکھ لیتے ہیں نفلی عبادت کے طور پر، مل کے ہو جاتا ہے، علیحدہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں، مگر کچھ لمحے، کچھ نفل، کچھ باتیں اکیلے بھی بیٹھ کر رات کو کرنی چاہیے جب آپ ہوں اور آپ کا رب ہو. اور یوں سمجھیں مجرم کھڑا ہے اور میدان حشر میں آپ کا نامہ اعمال پیش ہو گیا ہے، مولا اب کیا معاملہ کرنا ہے؟ جو کرنا ہے تو نے کرنا ہے. یہ حضرت امام حسن مجتبی ہیں. آگے آ جائیں حضرت عبداللہ ابن عمر. آج یہ بھی زمانہ ہے، میں نے زیادہ نام مولا علی کا امام حسن کا لیا تو کہیں گے یہ اصل میں لگتا ہے ان کو ہوا لگی ہوئی ہے. آج فتووں کا زمانہ، جس کا جو دل کا ہے وہ مفتی ہے الا ماشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن عمر بھی پھر سن لیں، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے، فرماتے 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کریم دعا رد نہیں کرتا. ایک جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات. اچھا لیلۃ القدر شامل ہے، اس کو علیحدہ نکال نہ دیجئے گا، وہ قرآن میں آ گئی ہے، وہ شامل ہی شامل ہے، کہیں ان کا ذکر ہی نہیں ہے. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا، آپ کا جملہ سنیں، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ مردوں میں اٹھایا گیا ہوتا ہے. میں فرمایا اس رات میں 1 سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات تقسیم ہو جاتے. سنیں اب ایک اور بات سنیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی. فرماتے اللہ تعالیٰ سال میں 1 مرتبہ کعبہ شریف پر خصوصی نگاہ کرم فرماتا ہے، اور بقول حضرت عبداللہ ابن عباس کے کہ وہ 15ویں شعبان کو ایسا فرماتا ہے، اور اس موقع پر مومنین کے دل کعبۃ اللہ کے مشتاق ہو جاتے ہیں. پھر حضرت انس ابن مالک سے روایت، علامہ ابن رجب حنبلی اہل شام میں سے جلیل القدر تابعین، وہ فرماتے ہیں یہ حضور غوث پاک کے شاگرد بھی ہیں، ان کے خلیفہ بھی ہیں، اور مذہب حنبلی یعنی امام احمد بن حنبل کے فقہی جو مشرب اور مذہب ہے اس کے بہت بڑے امام ہیں، سپوکس پرسن ہیں، ان کے امام ہیں. تو وہ فرماتے ہیں خالد ابن معدان، مکحول، لقمان بن عامر وغیرہ، یہ سب لوگ یعنی یہ تابعین جو تھے یہ شعبان کی 15ویں شب کی بڑی تعظیم کرتے تھے. اور اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ بھی اسی طرح. حضرت عثمان بن محمد بن المغیرہ بن اخنس بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی رات کے حوالے سے عبادت کرتے ہیں، چونکہ اس رات میں موت و حیات کے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور نام لوں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دعا 5 راتوں میں قبول ہوتی ہے، جمعہ کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، ماہ رجب کی رات اور ماہ شعبان کی 15ویں کی رات. یہ امام شافعی کا قول لا رہا ہوں آپ کے سامنے. پھر حضور شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث پاک، وہ کیا فرماتے ہیں؟ اب ان کا جملہ سنیں 11ویں والوں. آپ فرماتے ہیں جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین پر 2 عیدیں ہوتی ہیں، اس طرح فرشتوں کی آسمان پر 2 عیدیں ہیں.
فرشتوں کی 2 عیدیں کون سی ہیں؟ تو فرمانے لگے 2 عیدیں، ایک شب برات ہے اور ایک شب قدر ہے، اور مومنین کی عیدیں عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ وہ سوتے نہیں، اور مومنوں کی عیدیں دن میں اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے ہیں۔ شعبان کی شین میں اللہ نے شرف رکھا ہے، آئین میں علو رکھا ہے، با میں بر رکھا ہے، الف میں الفت رکھی ہے، نون میں نور رکھا ہے۔ حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ وہ بیان کرتے ہیں، جن پر پورا مدار ہمارا گلف کنٹریز میں اکثر ان کا فتویٰ چلتا ہے، کہ شعبان کی 15ویں رات کے فضیلت میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں، بہت سی آثار صحابہ ہیں، اسلاف کا طریقہ ہے، اور کثیر اقوال آئے ہیں، اور یہ بات ثابت ہے کہ وہ رات میں خصوصی نمازیں پڑھتے اور عبادات کرتے تھے۔ پھر ابن الحاج المکی ہیں، پھر ابن رجب حنبلی، امام جلال الدین سیوطی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت مجدد الافسانی، اعلی حضرت عظیم البرکت، یہ سارے لوگ اس کے اوپر شب برات کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو حوالہ جات سے ساری بات، کہ ہم جو رات کو جاگتے ہیں، کبھی ذہن کے اندر کسی کی باتوں میں آ کر اس رات کو ضائع نہ کر دیجئے گا۔ یہ اہل اللہ کا ایک مداومت سے 1500 سال سے طریقہ آ رہا ہے۔ ہمارے ایک پرابلم ہے کہ فرقے کے نام کے اوپر ہم نے دکانداری کر کر اللہ رسول سے لوگوں کو دور کر دیا، کہ وہ کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، جو دوسرا کرتا ہے وہ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اہل سنت کا مشرب سنا رہا ہوں آپ کو۔ اور اختتام کرتے ہوئے میں ایک روایت سنا کر اجازت طلب کرتا ہوں، تاکہ ہمیں فکر آخرت کی خبر ہو جائے۔ اب میں قرآن کی وہ آیت پڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک بات جوڑ دیتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اور ایسے لوگ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں اور اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان کو اللہ شعور دے دیتا ہے کہ وہ اس کا ذکر کریں، اور پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور اللہ کے سوا گناہوں کو بخشنے والا کون ہے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اور پھر فرمایا جو پھر وہ گناہ کر بیٹھتے تھے وہ اس پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے کہ اس لیے ہو گیا، اس لیے ہو گیا، بس وہ کہتے مولا ہو گیا، معافی کی خیر دے، معاف کر دے۔ ہمارے پاس ہمارے بچے، ہمارا کوئی چھوٹا، ہمارا کوئی بندہ آ جائے نا، سر جی غلطی ہو گئی ہے، کی ہے، بس شرمندہ ہوں، جس کو اللہ نے دل دیا ہے، صلاحیت دی ہے، سمجھتا ہو، تو نرم، اور اللہ نے ایمان کی حرارت، وہ کہتا ہاں غلطی ہو گئی، مان رہا ہے، چھوڑ دو کوئی بات نہیں۔ اور وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ ہم اس طرح پیش تو ہوں کبھی اس کے ہوئی، اور اپنی غلطیوں کا کنفیشن کریں، اعتراف کریں مولا غلطی ہو گئی، کوشش کریں ہم سے، ہمارے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہ ہو، ہمارا ہاتھ کسی ظلم میں شامل نہ ہو کسی حوالے سے۔ حضرت بہلول مجذوب، بہلول دانا، بس حضرت بہلول مجذوب رحمت اللہ علیہ، جن کی بارگاہ میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی بیٹھتے تھے، بغداد کا، وہ بھی بغداد کے فقیر تھے۔ تو بہلول مجذوب ایک دن بازار میں بیٹھے تھے، بازار میں، تو بادشاہ کی سواری گزری تو بادشاہ اتر کر آیا اور کہنے لگا بہلول خیر ہے یہاں بیٹھے ہیں بازار میں؟ آپ کا بازار میں کیا کام؟ کہا اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ کہا پھر نتیجہ کیا ہے؟ کہا نتیجہ یہ ہے اس بازار میں بیٹھا ہوں، سارے فانی سودا لے رہے ہیں، اور اس وقت نتیجہ یہ ہے کہ بندے نہیں مان رہے، اللہ مان رہا ہے۔ اور پھر معاملہ آیا، چند ماہ کے بعد حضرت بہلول مجذوب قبرستان میں بیٹھے تھے، رنگ فک تھا، زرد تھا، آنسو جاری تھے، کپ کپی جاری تھی، بادشاہ کی سواری گزری، بادشاہ پھر اتر کر آیا، آج قبرستان میں کیا بیٹھے کر رہے ہیں؟
کہا ڈیوٹی وہی لگی ہے، اللہ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں، مگر سچ پوچھوں ذرا دھیان سے سننا، اب اس وقت قبرستان میں بیٹھا ہوں، اب بندے مان رہے ہیں، رب نہیں مان رہا۔ آؤ لوگو، اس سے پہلے کہ وہ کہے میں نہیں مانتا، مل کر اس کے حضور توبہ کی کوشش کریں، استغفار کی کوشش کریں۔ اور اس سلسلے میں عظیم الشان ہماری محفل ہر سال کی طرح شعبان المقدس کی رات میں، پیر منگل اور بدھ کی درمیانی شب 3 اور 4